ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، کسی بھی قسم کا وہم اور وسوسہ، کسی کے لیے کچھ اچھا بھی سوچیں گے نا وہ ہو جائے گا، صرف ہفتے میں 3 دن۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام افراد کا انتہائی شکریہ جنہوں نے رمضان کے بعد اور عید کے موقع پہ وہ تمام وظائف کیے اور بے پناہ انہوں نے اپنی حاجات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا اور مبارکباد کے میسیجز بھی کیے، کالز بھی کی۔ ہر ایک کا جواب دینا ممکن نہیں تھا، لیکن ان میں سے کچھ چند افراد ایسے بھی تھے جو اپنی حاجت کو نہ پا سکے۔ وظائف کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ تھا، وظیفہ پورا نہیں ہوا، کیا محرکات تھے، اور کوئی ایک ایسا معجزاتی وظیفہ بھی بتا دیں کہ جو ہر صورت میں قبول ہو جائے۔ تو کیا سید محمد علی زنجانی کے پاس ایسا کوئی وظیفہ ہے اور وہ ان سے جانتے ہیں؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں، قبولیت انسان کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی التجا ہوتی ہے، وہ عاجزی سے ہو، انکساری سے ہو، تو اللہ پاک دیر سویر ہو جائے لیکن اللہ پاک پورا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس میں کئی دفعہ وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہوتی یا وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ایک دانہ ہے نا، ایک بیج کا دانہ جس سے ہم پھل بھی لیتے ہیں، سبزیاں بھی آتی ہیں، پودا بھی، کہ اگر ایک دانے کے اندر عامل حیات نہ ہو اور اس کے اوپر یعنی جو اس کے لائف سیلز ہیں وہ اگر اس کے اندر موجود نہ ہو، تو ہزاروں سال کی سورج کی تپش ہو، باد نسیم ہو، یا بارش کے حیات دینے والے قطرے ہوں، تو وہ بھی اس کی نشو و نما نہیں کر سکتے، یعنی اس کو رشد نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ہر انسان کے اندر موجود جو اس کے لائف سیلز ہیں، اگر وہ پراپرلی ایکٹیو نہ ہوں، تو آپ جو بھی وظائف کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کئی دفعہ اس طرح سے پوری نہیں ہوتی۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دوسروں سے ایون دعا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دوسروں کی دعائیں نہیں لگتی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں ماضی میں، لیکن یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے۔ تو آج میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا کہ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوتی، سب سے پہلے تو اس سوچ کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے تو بے لوث ہو کے مانگنا ہے، بغیر لالچ کے مانگنا ہے۔ اور سب سے بڑی ریزن یہ اس میں ہوتی ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں، کیا آپ نے اس وظیفے کا ترجمہ سمجھا کہ آخر اس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ ایسا نہیں کہ ایک طرف سے آپ کو پتہ چلا اور آپ نے بس پڑھنا شروع کر دیا۔ جب تک آپ کو اس وظیفے کا جو مقصد ہے، جو معنی ہے، وہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر کہ آپ کی جو اپنی روحانی جو بیداری ہے، روحانیت کی بیداری ہے، وہ آپ کی ذات کی ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ایک آج ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو ہم نے صرف ڈرنے کے لیے رکھ دیا کہ جی ڈر لگ رہا ہے یہ پڑھ لو، جن آ گئے ہیں یہ پڑھ لو، چڑیل آ گئی ہے یہ پڑھ لو، بھوت آ گئے ہیں اس کو پڑھ لو، مطلب بچے کو نظر لگ گئی تو یہ پڑھ لو، بچہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے، جو انسان ہے وہ کام نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف ہفتے کے 3 دن پیر منگل بدھ آپ اس کو ظہر کی نماز کے ساتھ 70 دفعہ پڑھ لیں، آپ یقین جانیے کہ آپ کی وہ جو لائف سیلز ہیں روحانیت کے بیدار ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا پڑھنے کے لیے، ان کے نوکری کے مسائل حل ہو گئے، ان کے جاب کے مسائل حل ہو گئے، گھر پہ کسی نے قبضہ کیا تھا وہ حل ہو گئے۔ لیکن ہم نے اس وظیفے کو صرف رکھا ہوا ہے کہ جی جن بھوت چڑیل کو ڈرا کے جو ان سے ہم ڈر جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوعاتی وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ کبھی آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں کہ اس میں جو خالق ہے، پروردگار ہے، وہ ہمیں کیا فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پہلے آپ اس کو سمجھیں اور پھر آپ 70 دفعہ پیر منگل بدھ ان 3 دنوں ظہر کی نماز کے ساتھ اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیا کریں، آپ یقین کریں کہ آپ کا پورا مہینہ ہو یا پورا ہفتہ ہو، آپ کی ایک ایسی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ اچھا بھی سوچیں گے نا وہ ہو جائے گا، آپ کسی کے لیے کوئی دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کسی کی
دوسرے کی حاجت آپ اس کے لیے مانگ لیں تو وہ بھی اللہ پاک آپ کے توفیل اس کو دینا شروع کر دے گا۔ تو آیت الکرسی کی اتنی برکتیں، صرف ہفتے میں 3 دن اس کو آپ پڑھنے کے اگر آپ معمول بنا لیں جس طرح سے بتایا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جن کو بہت مسئلہ رہتا ہے کہ جی ہمیں نظر لگ جاتی ہے، جو شکوے شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی کی تسبیح بھی رکھ لیں ساتھ۔ جب آپ 3 دن پڑھ رہے ہیں اور باقی دن نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ تسبیح ایبزارب کر لیتی ہے، چوس لیتی ہے اس روحانی اثر کو، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کو آپ اپنے ہاتھ پہ باندھ کے رکھیں، اپنے رات کو سوتے وقت آپ بستر میں ساتھ اس کو بیڈ کے ساتھ آپ رکھ کے سو سکتے ہیں، یا کہیں بھی اپنے روم میں اس کو رکھ لیں کہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا وہم اور وسوسہ طاری نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب۔ جب تفصیل بیان کر رہے تھے ابھی تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی جناب کی حضور کی اجازت سے، کہ عبادت فرض ہے، آپ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کی ادائیگی میں خشوع و خشوع لازمی عنصر ہے۔ اسی طرح انہی وظائف کو اگر آپ خشوع و خشوع کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے تمام پروٹوکولز کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کا وظیفہ قبول اور منظور ہوگا۔